बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो हाथ है ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका हाथ है। बेसिकली तो उन्होंने हमें ये कहा था कि आप देखें कि हम बाहर का सफ़र कर सकते हैं या नहीं, और साथ कुछ दूसरी लकीरों के बारे में पूछा था। तो थोड़ा सा इनके हाथ का मैं तजज़िया पेश करता हूँ, जो आपके लिए उम्मीद है मालूमाती भी होगा, जो पामिस्ट्री के लवर हैं। सबसे पहले अगर इस हाथ को देखा जाए तो इनकी ये जो उंगलियां हैं ये गिरहदार हैं। यानी अगर आप यहाँ से नोट करें तो ये उंगलियां गिरहदार मालूम होती हैं। ये देखें, ये गिरे हैं। इसके पीछे अगर आप गौर से, चूँकि हाथ सीधा है, अगर ये उल्टा हाथ हो तो इसमें गिरहें महसूस होती हैं। ऐसे लोग अमूमी तौर पर ठंडे दिमाग के होते हैं। ऐसे लोग पहले बात को सुनते हैं, फिर सोचते हैं, फिर तायीद या तरदीद करते हैं। ऐसे लोग जज्बात की रौ में नहीं बहते। इन लोगों पर दिल की बजाय दिमाग का गलबा ज़्यादा होता है। अच्छा देखें, ये सिर्फ़ एक पॉइंट को देख के हम अंदाज़ा नहीं करते। अगर आप इनकी ये हार्ट लाइन देखें, ये हार्ट लाइन, तो ये बेसिकली हार्ट लाइन जो है, ये मैं दोबारा ज़रा क्लियर करता हूँ, ये जो दिल की लाइन है ये काफ़ी हट के है। बेसिकली दिल की लाइन जो है उसका असल मकाम ये होता है, तो ये थोड़ा सा हट के है। इसका मतलब है कि इन पर जो है वो दिमाग का गलबा ज़्यादा होता है। तो जो दो चीज़ें तस्दीक कर रही हैं, एक तो इनकी गिरहदार उंगलियां, और दूसरा जो है इनकी दिल की लाइन थोड़ा सा हट के है अपने मकाम से, यानी दिमाग की तरफ है। तो इससे ये साबित होता है कि इन पे दिल की बजाय दिमाग से ये ज़्यादा सोचते हैं। इसके अलावा अगर इनके हाथ को देखा जाए तो इनकी उंगलियों का रुख, ये उंगलियों का रुख अंदर की तरफ है। ये देखें, ये अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ इनकी उंगलियों का रुख नहीं है। तो ऐसे लोग नए ख़यालात को जल्दी कबूल नहीं करते। जो कुछ इनके जहन में आता है इस पर ये सख्ती से जमे रहते हैं। दूसरा, चूँकि इन्होंने कहा था कि कुछ मज़ीद लाइंस के बारे में या हाथ के बारे में बताया जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इन्हें बता रहा हूँ। अगर आप इनकी दिल की लकीर देखें तो ये दिल की लकीर, अगर आप इनको गौर से देखें तो ये दिल की लकीर यहाँ से झुक के इधर मिल रही है। ये है दिमाग की लकीर और ये है जनाब ज़िंदगी की लकीर। अब ये देखें, दिल की लकीर झुक कर इनके दिमाग की लकीर को छू रही है। तो ऐसा इंसान मोहब्बत के मामले में कोई ख़ास कामयाब नहीं होता, और अपने ख़ानदान से लड़ाई झगड़े ऐसे लोगों के चलते रहते हैं। किसी को इनकी कुर्बानी की कोई कदर नहीं होती। यानी ये अगर किसी से मोहब्बत करती हैं और उनके लिए सब कुछ लुटा भी दें, तो फिर भी इनके ख़ानदानी जो मसाइल होते हैं या ख़ानदानी लोग होते हैं वो इनकी कुर्बानी की कदर नहीं करते। इसके अलावा अगर हम इनकी दिल की लकीर देखें तो ये ज़ंजीरदार सी है। ये ज़ंजीरदार सी लकीर है, जिससे साबित होता है कि इनके ख़यालात कुछ मुंतशिर से रहती हैं। इसके अलावा अगर आप इनकी दिल की लाइन को देखें तो दिल की लाइन इनकी जो है ये तीसरी उंगली के करीब, दाएं हाथ पे क्लियर है, तीसरी उंगली के करीब कुछ टूटी हुई है। ये देखें, यहाँ से यहाँ तीसरी उंगली के करीब, मैं इसे शो करता हूँ ज़रा, फिर ये यहाँ जाके ये तीसरी उंगली के करीब टूटी हुई है। दाएं हाथ पे जो है वो बिल्कुल क्लियर इनकी लाइन टूटी हुई है। तो ये दो चीज़ों को ज़ाहिर करती है। एक तो ये कुछ ज़ौफ़ क़ल्बी को ज़ाहिर करती है कि कुछ दिल में जो है वो कमज़ोरी को भी ज़ाहिर करती है, और दूसरी ये किसी ट्रेजेडी या धोखे को भी ज़ाहिर करती है। तो अल्लाह रहम करे जी, ऐसा ना हो, इनके साथ कोई ट्रेजेडी ना हो। लेकिन एक हाथ पे जो है वो दाएं हाथ पे इनके क्लियर है, बाएं हाथ पे आपको नज़र तो आ रहा होगा शायद, लेकिन वो इतनी क्लियर जो है वो नहीं है। तो बहरकैफ इन्हें थोड़ा सा हर किसी से जो है वो मोहतात रहने की ज़रूरत है, ताकि ये धोखे से बचे रहें। और इसके बाद अगर आप इनकी दिमाग की लाइन को देखें तो ये दिमाग की लाइन काफ़ी दूर तक ये ज़िंदगी की लाइन के साथ मिल के निकल रही है।
تو ایسے لوگوں کے عمومی طور پہ ابتدائی حالات کچھ نامناسب یعنی اچھے نہیں ہوتے یوں سمجھ لیں، اور جو ہے نا وہ کافی حساس طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں یہ۔ اس کے علاوہ ان کی لمبائی اگر دیکھی جائے اس دماغ کی لائن کی، تو یہ چھوٹی سی دماغ کی لائن ہے، یہ دیکھیں یہ دماغ کی لائن چھوٹی سی ہے ان کی، اور یہ پیچھے کافی فاصلے سے نکل رہی ہے، زندگی کے ساتھ ہی ملی ہوئی ہے۔ تو یہ اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ ان لوگوں کا دماغ تو خیر مضبوط ہے، لیکن یہ زیادہ شاید تعلیم یافتہ نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ان کی زندگی کی لکیر جو ہے وہ تقریباً میرے اندازے کے مطابق یہ ان کے دائیں ہاتھ پہ بھی ایسے ہے اور بائیں پہ بھی ایسے ہے۔ یہ اس مقام سے میں شو کر رہا ہوں ذرا، یہ دیکھیں یہاں سے، اور یہ ٹوٹی ہوئی ہے کچھ، اس کی پوزیشن یہ شو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یہاں سے یہ لائن جو ہے وہ کچھ ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو اگر یہ لائن ٹوٹ جائے تو اس میں پامسٹ دو باتیں کرتی ہیں۔ ایک تو ان کے معاملات یہ ہوتے ہیں کہ اس ایج میں جو ہے وہ شاید زندگی کو خطرہ ہو، لیکن میرا عمومی طور پہ اس کے بارے میں یہ تجربہ ہے کہ جہاں یہ لائن ٹوٹتی ہے وہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ زندگی میں کوئی مسائل پیش آئیں، بلکہ یہ زندگی میں حالات کی تبدیلی کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر اسی بندے کے ہاتھ کو دیکھا جائے تو یہ تقریباً 27 سال 26 سال 27 سال یعنی 27 سے 30 دیکھ لیں 28 دیکھ لیں، اس عرصے کے دوران جو ہے وہ ان میں کوئی حالات کی تبدیلی جس نے زندگی پہ اثر کیا ہو اس کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان کی قسمت کی لائن کو دیکھیں تو یہ قسمت کی لائن جو ہے یہ نکل رہی ہے اس جگہ سے۔ یہ میں اکثر پہلے بیان کر چکا ہوں کہ قسمت کی لائن اگر وسط سے نکلتی ہو تو ایسے بندے کی عمر جو قسمت ہے وہ عمومی طور پہ 35 سال سے اوپر ان میں بہتری کی علامت آنا شروع ہو جاتی ہے، قسمت ساتھ دینا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ان کے کمر کے ابھار پہ دیکھا جائے، کمر کے ابھار پہ ایک لائن ہے ان کے، اور دائیں ہاتھ پہ بھی ان کے کمر کے ابھار پر ایک لکیر ہے، اور عمومی طور پہ اگر کمر کے ابھار پر لکیر ہو تو وہ سفر کی علامت ہوتی ہے، اور یہ سفر جو ہے وہ اگر یہ لکیر مل جائے اس کے ساتھ، ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ قسمت کی لکیر کے ساتھ مل جائے تو ایسا بندہ جو ہے وہ کافی لمبا سفر کرتا ہے اور باہر کسی دوسرے ملک میں سٹیبل بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ چونکہ قسمت کی لائن اس میں یہاں تک ہی ہے موجود ہے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سفر بھی ہے ان کی قسمت میں، کوئی لانگ وہاں قیام نہیں ہے، کوئی بڑا قیام نہیں ہے، یعنی یہ حج عمرہ وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر اگر وہ یہاں رہے تو 2-4 سال 5 سال وہاں رہے، زیادہ عرصہ وہاں سٹیبل ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہاں دیکھیں تو دائیں ہاتھ پہ تو ان کا کلیئر ہے کہ یہ ہوتا ہے ہمارے پاس مریخ مثبت سے کچھ لائنز نکل رہی ہیں، اور یہ لائن جو ہے وہ زندگی کو بھی کراس کر رہی ہیں۔ تو مریخ مثبت سے جو بھی لائنز نکلتی ہیں اب وہ عمومی طور پہ مخالفت کو شو کر رہی ہوتی ہیں، تو ان کے ہاتھ پہ بھی جو ہے وہ لائنز نکل رہی ہیں جو زندگی کو بھی کراس کرتی ہیں اور دماغ تک پہنچتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کی مخالفت ہے۔ اچھا، مخالفت ہے تو کس وجہ سے ہے وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ایسے لوگوں کے خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں اور اس وجہ سے ان کے مسائل آپس میں بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ چونکہ مریخ مثبت سے نکلتی ہے تو یہ منافقت جو ہے ان کی یا مخالفت جو ہے ان کی وہ اپنی جنس سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی اگر یہ مرد ہیں تو مردوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں نقصان جو ہے وہ نظر نہیں آتا، یعنی انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں محفوظ رکھے گی۔ اس کے علاوہ ان کے دائیں ہاتھ پہ یہ ہے شہرت کی لائن یا کامیابی کی لائن جو ہے یہ اپنے ہی مقام پر ہے۔ شہرت یا کامیابی کی لائن کا اپنے ہی مقام پر ہونے کا کلیئر سا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی اولاد جو ہے ماشاءاللہ جب وہ بڑی ہوگی تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ جب ان کی اولاد جو ہے وہ سٹیبل رہے گی، سٹیبل سے مراد ہے کہ ان کا جو بوجھ ہے وہ انہیں نہیں اٹھانا پڑے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں جلدی ایڈجسٹ کر دے گی۔ تو چونکہ وقت کم ہوتا ہے، ویڈیو بہت بڑی ہو جاتی ہے، تو اسے مختصر جو ہے وہ میں نے ان کے ہاتھ کا کچھ تجزیہ پیش کیا ہے، کچھ میں نے انہیں ویسے بتا دیا ہے اور کچھ میں نے ان کا ویڈیو بنا کے دکھا دیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ تجزیہ
کچھ پسند آیا ہوگا اور کچھ معلومات بھی آپ کو اس کے بارے میں ملی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ اچھا لگتا ہے، تجزیہ اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، تو میں ضرور کہوں گا کہ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو اور میں ساتھ ساتھ مزید جو ہے ان معلومات کو شیئر کرتا رہوں۔ اللہ حافظ۔